اچھا، قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کس پر لازم ہے؟ اس مسئلے کو بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کا نصاب اور قربانی کا نصاب بوتھ آر ویری ڈفرینٹ، اس میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کچھ شرائط کے بعد لازم ہوتا ہے، لیکن قربانی کا نصاب آپ یہ سمجھے کہ جس کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی سے زائد رقم، کیش، ڈپوزٹ، مال تجارت، زائد گھریلو اشیاء، 2 گھر، 2 گاڑیاں، کرائے کے مکان چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، تو یہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ قربانی کی تو شرائط ہے نا کہ مسلمان ہونا، مسافر نہ ہونا، مقیم ہونا، صحیح ہماری بات، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب نصاب کا ہونا۔ تو صاحب نصاب کیا؟ 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی۔ اور 52.5 تولہ چاندی کا آپ ریٹ دیکھ لیں کہ آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی رقم کیا ہے؟ تقریباً میرے خیال سے جو 70-80 ہزار یا 90 ہزار روپے کے قریب ہے غالباً، کوئی فکس مجھے نہیں پتا، آپ چیک کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں۔ تو صاحب نصاب 52.5 تولہ چاندی کی جو اماؤنٹ، اگر سپوز دیٹ 1 لاکھ روپے بن رہا ہے، اب اگر اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ کسی بھی فارم میں ہو، چاہے کیش کی صورت میں ہو، چاہے پرائز بونڈ کی صورت میں ہو، چاہے بی سی کی صورت میں ہو، چاہے گولڈ کی صورت میں ہو، چاہے چاندی کی صورت میں ہو، چاہے 1 لاکھ روپے کا سامان زائد کوئی ایسی موجود ہو جو اس کے استعمال میں نہ ہو اور استعمال سے زائد ہو، 2 گاڑیاں ہو، 2 گھر ہو، 2 بنگلے ہو، یہ ساری چیزیں، تو ایسی صورت میں قربانی اس شخص پر لازم ہے، قربانی اس شخص پر لازم ہے۔ اب ہمارے ہاں نارمل یہ دیکھا جاتا ہے کہ یار ابو نے کر دیا، اچھا گھر میں رہ رہے ہیں 10 افراد، 10 کے 10 افراد پر قربانی لازم ہے، ایک بندے کی طرف سے 1 گائے ہو گئی، یا تو اپنی قربانی نہیں ہو رہی، ایک قربانی ہو رہی ہے، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اہل بیت اطہار کے نام پر، اور ادھر 4-5 بندے ہیں جن کے نام پر قربانی واجب ہے، وہ ادا نہیں ہو رہا۔ ہمیں چاہیے اگر اللہ نے آپ کو مال دیا تو آپ اپنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی قربانی ادا کرتے تھے اور اپنی امت کی طرف سے بھی کرتے تھے۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے زائد وہ کریں، اور قربانی کرنے سے بہتر کوئی اللہ کی راہ میں عمل نہیں ہے ایام قربانی میں، اور ایام قربانی میں جس کے پاس اتنا مال ہے اس پر قربانی لازم ہے۔ 52.5 تولہ چاندی سے زائد اماؤنٹ جس کے پاس بھی ہے، چاہے گولڈ کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، اس پہ قربانی لازم۔ اب اگر گھر میں 10 افراد ہیں اور 10 کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے زائد کے اماؤنٹ ہے، تو ان 10 کے 10 افراد پر قربانی لازم ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی قربانی کریں۔ اب اگر وہ کوئی شخص ایک گھر میں 1 گائے لاتا تو 7 حصے ہو سکتے ہیں، تو اب 3 اور اس کو حصے چاہیے، چاہے ایک بکرے میں 1 حصہ ہے، 1 گائے میں 7 حصہ ہے، 1 اونٹ میں 7 حصہ ہے، بھینس میں 7 حصہ ہے، دمبے میں، بکری میں، بکرا میں، بھیڑ میں وہ ایک کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم زکوٰۃ والا معاملہ اور زکوٰۃ کا نصاب سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں، سال بھی گزرے تو مال تجارت اور پھر وہ جو ہے زائد گاڑیوں پہ تو زکوٰۃ نہیں لگ رہا ہوتا، یا اس طرح سے۔ میں ادھر سے ایک بات یہ کہتا ہوں، آج ہمارے یہاں لوگوں نے زکوٰۃ سے بچنے، صدقات و خیرات سے بچنے کے ہیلے تلاش کر لی۔ میرے بھائی، آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ تحفے پیش کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیش کریں۔ اللہ اس کے صدقے دیتا ہے، روکتا نہیں ہے مال، تو اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اور یہی ہے کہ قربانی اس شخص پر لازم ہے کہ جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور ایام قربانی پر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے زائد کا اماؤنٹ کسی بھی فارم میں، کسی بھی صورت میں موجود ہے تو اس پر قربانی لازم ہے۔